آپ کی دعائیں لینے کے لیے آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں میں کسی عامل کا مرید نہیں، میں تو کامل کا مرید ہوں۔ جن کو سمجھ آئی صرف میں کسی عامل کا تمیز دھاگے گنڈے والا دم جو تھوکا والا جا کے میں کسی اگلا جملہ میں کسی عامل کا مرید نہیں، میں تو کرما والے کامل کا مرید ہوں۔ اور سننا میں جا کر مانگنے والے کسی سے لینے والے کا مرید نہیں، میں تو جھولیاں بھر کے دینے والے ہوں۔ یہ نسبت کی بات ہے۔ اور یاد رکھنا بندے کا تعلق حضور کی آل سے ہو تو پھر بھوکا رہ جائے، دعویٰ بھی کرے کہ میں حضور کی آل سے تعلق ہے میرا، ان کا میں غلام اور مرید ہوں، ان سے میری نسبت ہے، دعویٰ یہ کرے تو پھر آدمی تنگدستی کی شکایت کرے، کمی کا شکوہ کرے کہ میرے پاس کچھ کمی ہے، میرے پاس کچھ گنجائش ہے نا۔ اگر تجھے کمی لگ رہی ہے نا تو پھر تیرے مانگنے میں کمی ہے، تیری طلب میں کمی ہے، تیری چولی میں چھید ہے کہیں، تیری چولی میں چھید ہے۔ اگر اجازت ہو تو آپ کی دعاؤں سے اس کو سمجھا دوں جناب، مریدین کی ضروری ہے۔ چولی میں چھید کا مطلب یہ ہوتا ہے تصوف کی دنیا میں کہ جب آپ بیعت ہوتے ہیں نا جناب تو میرے کریم فرماتے تھے بیعت کا مطلب ہوتا ہے وک جانا، بیعت کا مطلب وک جانا۔ تو یاد رکھنا قیمت ایکو باری لگ دیجیے، کوئی نہیں سمجھے، قیمت ایکو باری لگ دی ہے، دوبارہ مارکیٹ جاوے تے ریسیل ویلیو کٹ جاندی ہے، تو بکتا بندہ ایک باری ہے۔ اور شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ہر سجے کبے تے ہر ایرے غیرے دے ہاتھ تے ہاتھ نہیں دے گا، اے بسا ابلیس آدم روح ہست، فرمایا اے میں نمائش تصوف کی بات کر رہا ہوں، فرمایا بہت سارے ابلیس جو ہیں شیطان وہ انسان کے روپ میں پھر رہے ہوتے ہیں، ایمان کو عمل کو لوٹنے والے، ہر ہاتھ سے ہاتھ نہیں دے گا، ہاتھ دیں تو پہلے سوچ لے، پھر جب وہ دے دے نا تو پھر وک گیا، پھر تو وک گیا ہے۔ تو آڈے جو کسی میں شک ہے یقیناً نہیں ہے، ویسے پوچھنا کہ ہاتھ دیتا ہوئے اولاد علی دے ہاتھ دیا ہو، اولاد علی کے ہاتھ میں، حضور کی آل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہو تو پھر وہ شک رہ جاتا ہے۔ لیکن جب بیعت ہوتا ہے نا تو شیخ کوئی تربیتی نصاب دیتا ہے، تربیتی نصاب دیتا ہے، وظائف دیتے ہیں، عمل عطا فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھنا سب سے بڑا عمل پیر کا اپنا ہوتا ہے جسے دیکھ کر مرید سیکھتا ہے، سب سے بڑا۔ بہت دفعہ شیخ کامل اپنی زبان سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، وہ اپنی ادا سے، اپنی نگاہ سے، اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے رات رہنے والوں کو اور اپنے صادقین اور مریدین کو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں نا، کرما والی سرکار کے مرید کو اس کی پیاری بھولی بالی سادی صورت اور لباس اور ٹوپی دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی اور کا نہیں، یہ کرما والی سرکار کا۔ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں ایک جگہ گیا، ایک بہت بڑے آستانے، نام تو ظاہر ہے میں دیتا نہیں کیونکہ مقصد تربیت ہوتی ہے،
ان کے جو شہزادے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، سمجھ آ گئی، داڑھی انہوں دی منڈی تے مچھاں ماشاءاللہ شیر و شیر۔ اب ان کے وہ 2-4-5 ہزار مرید بیٹھے ہوئے تھے، مجھے بلایا تقریر کے لیے، پتہ نہیں انہوں کی خوش بختی یا میری، یہ دو بھی کہہ لو۔ میں چلا گیا، میں اسٹیج پہ گیا، میں بڑی پاکیزہ لوگوں کے مسجد پہ بیٹھا ہوں، میں نے ان سے ہاتھ نہیں ملایا، میں نے نیاز مندی اسلام پیش کیا، میں نے ہاتھ نہیں ملایا، ہاتھ چومنا تو بڑی دور کی گل ہے۔ وہ پیر کو سمجھ آ گئی کہ یار یہ فریکوینسی میچ نہیں ہوئی، تو جی میرے ہوندے مولوی تقریر کی تو میری کلاس بھی لے لینی، انہیں آفیت سمجھی، وہ میری تقریر تو پہلے اٹھ کے چلے گئے۔ خیر میں نے تو آدھا پونا گھنٹہ تقریر جو بھی معروضات کی پیش کی، میں جب گڈی بیٹھا تو ناندے خلیفے دے کوئی تھی فون آئے تھے، میں کہا لے بھائی مولوی یا تو کام سدھر جانا تو یا پھر بگڑ جانا۔ فون سنا کہتا ہے والی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جب پیروں کے پاس آئے تو ان کے ہاتھ چومتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے۔ میں نے کہا یار ہم تو ہاتھ چومنے والے ہیں، تو یہ کس نے بتایا کہ ہم ہاتھ نہیں چومتے؟ تو ہاتھ چومنے کی بات کرتا ہے، ہم تو کامل ہو تو اس کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک بھی ہم، ہمارا تو مشرقی ادب ہے، ہمارا تو طریقی ادب ہے، یہ تجھے کس نے بتایا ہے؟ کہتا پھر تو اسی سب زیادہ صاحب کے ہاتھ کیوں نہیں چومے؟ میں کہا ہاں یہ تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے، یہ تیرا حق بنتا ہے۔ میں نے کہا مجھے ایک بتا، توجہ ہے میں آپ کے لیے نتیجہ آگے بتاؤں گا۔ میں نے کہا یار مجھے یہ بتا، 2,500-3 ہزار مرید آپ کا بیٹھا ہوا تھا، صاحبزادے داڑھی منڈی ہے، مچھاؤں نے شیر و شیر رکھی ہیں، میں حافظ، قاری، عالم، مفتی، مدرس، خطیب، داتا صاحب کا حوالہ میرے نام گناہگار کے ساتھ، تو جب میں وہ ہاتھ چومدا تو مریداں سمجھنا سی نا بھئی عزت لئی حافظ، قاری، مولوی، مفتی ہون کی ضرورت کوئی نہیں، داڑھی منڈا کے مچھاں بھی رکھ لو تو پھر داڑیاں والے بھی ہاتھ چوم دیں۔ پیر تو ساڈا بڑا ہو گیا نا، ہاتھ چومان لے تو پھر مچھاں داڑھی جو مرضی رکھ لو، عالم، حافظ، قاری، پھر علم تے سارا پیچھے رہ گیا، بس ایسا ہی کافی ہے۔ میں نے کہا میں نے اس لیے نہیں ہاتھ چومے کہ تیرے پیر کو پتا ہو۔ اب جملہ سننا، میں نے کہا اپنے صاحبزادے کو کہہ دینا کہ تو کسی کی نہ مان، چل میں نہیں کہتا قرآن پڑھ، حدیث پڑھ، سارا کچھ پڑھ، میں کہ اپنے دادے کی تصویر دیکھ لیں، صاحبزادے کو کہنا اپنے دادے کی تصویر مبارک دیکھ لے، یار اور تو کچھ نہیں کر سکتا، اپنی شکل تے دادے ورگی بنا لے۔ باطن کی گلاں تو باقی رہ گئی ہیں نا، ہم اس کے ذمہ دار تو نہیں ہیں، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن حضور کرموں والے سرکار کے قدموں کی برکت کہہ لیں، میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگلے سال میں نے بلایا، صاحبزادے دی مچھاں چھوٹی سے داڑھی پوری رکھی، ٹھیک ہے جناب۔ تو پھر وہ اسٹیج تے وہی بندے تے پھر فقیر انہوں دے ہاتھ ہی نہ چومے، انہوں دے پیروں تے بھی ہاتھ لائے، انہیں کہا جناب ہوں تسی آؤ نا جناب، ہونا سا خادم تو ہونا سا نوکر۔ اب سننا اگلی بات، ہم کئی جگہ جاتے ہیں نا تقریر کرنے کے لیے، تقریر کے لیے لوگ بلا لیتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن طبیعت میں کئی دفعہ گھٹن ہوتی ہے کہ یار کتنے آ گئے، یار وہاں گئے، یار تقریر کرنی ہے۔ میں پاک لوگوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے جب انہوں نے دعوت دی نا کہ حضور آپ تشریف لائیں، سمجھا اس وقت سے لے کے آج تک اس لمحے تک گفتگو کرتے ہوئے منافقت سے نہیں، منافقت سے نہیں، شرح صدر کے ساتھ یہاں کھڑے ہو کر اس لیے اس جرأت کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ آپ خوش نصیب ہیں، آپ خوش بخت ہیں، آپ کا ہاتھ شریعت کے جو ظاہر کے معیار میں بھی پورا اترتا ہے، باطن اور روحانیت کے جان کو لے گیا۔ 6 کی میں نے بات کی ہے، پیر بتاتا ہے کہ تو وظائف پڑھنے، تو نے یہ عمل کرنا ہے، تو نے یہ طریقہ کار کرنا ہے۔ اب سننا فقیر کی بات محبت کے ساتھ، مرید جب تک شیخ کے دیے ہوئے وظیفے اور نصاب تربیت پر
مریدین کی تربیت کے لیے شیخ کے بتائے ہوئے اسباب اور اعمال وہ ساری چیزیں جب تک ان پہ عمل نہیں کرے گا پیر کا فیض اسے کما حقہ نہیں پہنچتا. کہ اگر کسی جگہ کام رک گیا روحانیت والا دنیا والا دین والا روحانیت والا کسی کی جگہ اگر رک گیا ہے تو پھر یہ نہ سوچنا کہ شاید کرما والے دینے والے میں کہیں کمی ہے عطا کرنے والے میں کہیں کمی ہے اس کے خزانے میں کہیں کمی ہے. وہاں سے تو کرم کا دریا چل رہا ہے کرم کا سمندر بہ رہا ہے. کمی ہے تو تیرے مانگنے میں کمی ہے کمی ہے تو تیرے لینے میں کمی ہے کمی ہے تو پھر تیرے برتن میں دل روحانیت اس قلب کے برتن میں چھید ہے کہ فیض آ رہا ہے اور سوراخ ہونے کی وجہ سے تیری بدعملی کی وجہ سے سانس آگے چلیے. ابھی تو میں نے صرف دو ہی باتیں عرض کی ہیں. ایک تو نسبت پہ میں نے بات کی ہے کہ آپ حضرات کو اس بات کا ہم سب اس میں شامل ہیں اور ہم دنیا والوں کو یہ کہتے ہیں کہنا چاہیے بتانا چاہیے دعوت فکر دینی چاہیے. اور چھڑ کیوں کہڑے پیران کی گلا کرنا آپ ایک پیر وکڑی دیات کرنا وہاں حاضری دے ان کے قدموں میں وہاں حاضری دے اور پھر تجھے پتا چلے گا. بڑی پرانی سی بات ہے بڑی مدت کے بعد دہرانے لگا ہوں. میں بہت بڑے بیوروکریٹ شورس لیول کی مجلس میں گیا. انہوں نے ممی ڈیڈی کو خطیب بلایا تھی بڑی تقریر کی اس نے بڑے لچھے مچھے مارے سارا کچھ کیا اس نے. میں نے فقیرانہ کو 2-4 باتیں کی تو میرے سے پہلے جس نے کہا اس نے کہا جی مجھے 40 سال ہو گئے ہیں تبلیغ کرتے ہوئے. کتنے 40 سال ہو گئے تبلیغ کرتے ہوئے. جب انہوں نے کہا نا مجھے 40 سال ہو گئے تبلیغ کرتے ہوئے میں صرف تو پیر والی ہوں ایک بار تکیا صحیح ہو یار میں تکا تو صحیح کیا کہا. میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے ظاہر شرم ہو یہاں کی بات تھی. میں نے کہا بابا جی ایک گل تو دسو جی. میں نے کہا میں 40 سال تبلیغ کی تھی لوگوں کو نمازی بنایا کلمے پڑھائے پتہ نہیں مسلمان کیتا یا اسلام کو کڑیا جو بھی تو کیا خیال ہے. میں نے کہا سچی بات کرنا جھوٹ نہ بولنا. 40 سال ہم نے تبلیغ کی ہے اندر دل میں جھانک کر بتا تیرے دل کی کیا صورت ہے. ساریاں سب کچھ تو ہو جاتا ہے نا اے اندر دی گل دس تیرے باطن میں تیرے قلب میں کیا ہے. میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں اس کے الفاظ تھے. اس نے کہا جی دل ابھی بھی بے چین ہے مضطرب ہے. اور جو خطرناک بات اس نے کی نا اس نے کہا جی مجھے تو کئی دفعہ فہم ہوتا ہے کہ میرا توحید کا اقرار بھی قبول ہے یا نہیں. تو بیڑا ہی بڑھ گیا ہو گئے. 40 سال میں نے ان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا بابا جی 40 سال لائے جے اب 40 سال اور تو میں تو نہیں کہہ سکتا پتہ نہیں تہاڈی اتنی عمر ہے یا نہیں. میں آپ کو 40 سال نہیں کہتا کہ 40 سال اور لگائیں. میں آپ کو 40 مہینے بھی نہیں کہتا. میں آپ کو 40 ہفتے بھی نہیں کہتا. میں آپ کو 40 دن بھی نہیں کہتا. میں آپ کو 40 گھنٹے بھی نہیں کہتا. 40 منٹ کے لیے میرے داتا علی حلویری آ جائے کے دل کے ساتھ 40 دن کے لیے داتا علی حلویری آ کے بیٹھ جا مزار پہ جہاں میرے خواجہ اجمیری بیٹھے ہیں ان کے قدموں میں بیٹھ جا صرف کے دل کے ساتھ اللہ سے معرفت مانگ. جیڑا کام تیرا 40 سال نہیں ہویا کہ 40 منٹ نہ ہوئے تو میں پڑھ لوں. یہ کیا ہے یہ دعویٰ اہمیت نہیں ہے. سبحان اللہ. ہاں ایڈی بڑی گل اہمیت نہیں کی تھی کہ بات ایسے نہیں کہہ دی میں نے آپ کو. یہ اس پر پکا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا تعلق میرا بھی تعلق حضور کی آل سے اور اس آستانہ پاک سے ہے کہ آپ کہیں کھڑے ہو کے اگر کسی کو کہیں نا کہ وہ کتوں دا مرید ہے نہیں نہ کرما والے کے سرکار کا مرید ہے. آپ یہ کہتے ہوئے نہ شرمائیں گے نہ ہچکچائیں گے نہ سر جھکائیں گے نہ شرمندہ ہوں گے بلکہ سر اٹھا کے سینہ تان کے سر اٹھا کر کہو گے جا تو کہڑے پیر نہیں پھرنا آپ نے دس یہ کرما والی سرکار بابا جی سرکار کی کیا شان ہے. ان کی بارگاہ میں آپ پھر ہم مجھے بتائیں گے کیا فیض کیا ہوتا ہے.
روحانیت کیا ہوتی ہے، یہ کب ہوگا؟ جب اس پورے نصاب پر عمل کیا ہوا ہوگا۔ آگے چلیے، تصوف و روحانیت میں اعلیٰ حضرت علی المرتبت نے فتاوی رضویہ شریف میں مشائخ کی بیعت کرنے کی پوری تفصیل آپ نے ذکر فرمائی ہے۔ اس میں آپ نے ایک بات ذکر فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بیعت توبہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، بیعت رجوع ہر عالم کرا سکتا ہے، لیکن جو بیعت طریقت ہے، بیعت طریقت وہ صرف وہ کروا سکتا ہے جس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، جس کا سلسلہ روحانیت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو۔ اب میں پھر آپ کو تھوڑا سا ہلاؤں گا اور پھر اپنی خوشبختی پہ ناز کیجیے گا۔ روحانیت کا سلسلہ منسلک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی سند موجود ہو کہ اس کو خلافت اجازت فلاں سے ہے، اس کو فلاں سے اجازت و خلافت ہے، اس کو فلاں شہر سے اجازت اور خلافت ہے، وہ سلسلہ درمیان میں کسی جگہ ڈسکنیکٹ نہ ہو بلکہ متصل اور مسلسل ہو، اور وہ پہنچتا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک۔ یہ تو ہے سلسلے کی بات، یہ ہے روحانی سلسلے کی بات، یہ ہے روحانی سلسلے کی بات۔ میں اور آپ ان خوش نصیب لوگوں سے منسلک ہیں، ان کا روحانی سلسلہ ہی مصطفیٰ سے نہیں ملتا ہے، ان کا نسبی اور جسمانی سلسلہ بھی مصطفیٰ۔ صرف روحانی سلسلہ نہیں ملتا، جسمانی، روحانی اور باطنی سلسلہ ہی نہیں بلکہ نسب پاک کا سلسلہ جو ہے یہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ متصل ہے۔ اور پھر وہ مرکز ولایت، منبع ولایت، مرکز رشد، مرکز امامت، مرکز خلافت، وہ سارے کا سارا دنیا جسے کہتی ہے اس کا نام علی ہے، اس کا نام علی ہے۔ اور انہیں کی شان میں نذرانہ پیش کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔ غدیر خون کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا ان کا دست مبارک پکڑا، ہاتھ میں اٹھا کر صحابہ کی جماعت کو سامنے متوجہ کر کے کہا، ہاتھ کیوں اٹھایا، متوجہ کیوں کیا؟ تاکہ کسی کو ابہام نہ رہے، کسی کو کسی قسم کا کوئی ابہام اور شک نہ رہے۔ فرمایا یہ علی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ علی ہے۔ اور سن لو، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں۔ تسی نہیں بولے، ہم تو ہیں ہی یار علی والے، ہم تو ہیں ہی۔ اور اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں، اس دور میں، اس عصر میں، اس عہد میں اس کا اقرار ضروری ہے، اس کا اعلان ضروری ہے، بتانا ضروری ہے۔ اور جملہ یاد رکھیں، رافضیت بغض صحابہ کا نام ہے۔ میں سمیٹ رہا ہوں پوری تقریر کو، رافضیت بغض صحابہ کا نام ہے۔ حب علی تو کل بھی اہل ایمان تھا، آج بھی اہل ایمان ہے۔ ذکر علی کل بھی اہل ایمان تھا، آج بھی اہل ایمان ہے، قیامت تک اہل ایمان رہے گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا، یار جھجکتے کیوں ہو؟ نبی علیہ السلام فرمائیں کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ بندہ بیٹھا مولا علی کے شہزادے کے در پہ ہو، نہیں ایسے نہیں، بندہ بیٹھا مولا علی کے شہزادے کے در پر ہو، ان کے در کا منگتا ہو، ان کا مرید ہو، ان سے متوسل ہو، ان سے متوسل ہو، ان سے برکت حاصل کرنے والا ہو، اور اس کے پیر کے جد اعلیٰ کا ذکر آئے تو چپ رہے۔ تو سمجھو اپنے دادے کی کسی شان بیان کرو کسی پاسے، اپنے دادے کا کوئی کارنامہ کسی کسی پاسے سناؤ تو آپ سنا کر لوگوں کے چہروں کو دیکھیں گے کہ یار میرے دادے کی گل سن کے کون خوش ہوا، میرے دادے کی بات سن کر کون خوش ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں جس کی بات کر رہا ہوں نا، جس کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، وہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا اس کا
کا ذکر فرض ہوتا ہے، کبھی ذکر قرض ہوتا ہے، کبھی ذکر فرض ہوتا ہے۔ جب معاند اور مشرک اور منکرین کا زمانہ ہو پھر قرض بھی ہوتا ہے، پھر فرض بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اہل سنت کے سٹیج سے، صوفیاء کے سٹیج سے، اہل اللہ کے سٹیج سے علی کی آواز اٹھنی چاہیے، دنیا والوں کو پتہ چلے ہم کل بھی مولا علی والے تھے، ہم آج بھی مولا علی ہیں۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ نبی علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ اٹھا کر سامنے بٹا کر اقرار کروا کر یہ بتایا کہ اے میرے امتیوں، قیامت تک یاد رکھنا میں محمد مصطفیٰ یہ پسند کرتا ہوں کہ جس دل میں نبی ہو اس دل میں علی ہو۔ یہ اعلان اس لیے کروایا کہ پتہ چلے کہ جس دل میں نبی ہو اس دل میں ایسے اونچا بولیے ذرا، جس دل میں نبی ہو اس دل میں علی ہو، جس دل میں نبی ہو اس دل میں علی ہو، جس زبان پہ نبی ہو اس زبان پہ علی ہو، جس ذکر میں نبی ہو اس ذکر میں علی ہو۔ اور آسان کر دوں، اللہ کے معبود یہ پسند فرماتے ہیں جو نبی نبی کرے اسے چاہیے کہ وہ علی علی کرے۔ سبحان اللہ۔ اچھا چلو، میرے لیے بھی عبادت اتنا ہی ہے لیکن میں آپ کو ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ جس کی زبان پہ نبی نبی ہو اس کی زبان پہ اچھی آواز نہ ذرا بولیے، جس زبان پہ نبی نبی ہو اس زبان پہ ذرا ہاتھ چک کے کہہ دیجیے، ہاتھ مولا علی کا ہاتھ مصطفیٰ نے اٹھا کے اعلان کرا کے بتایا کہ یہ ہے علی، جس کی زبان پہ نبی نبی ہو اس کی زبان پہ، جس دل میں نبی نبی ہو اس دل میں علی علی ہو، جس ذکر میں نبی نبی ہو اس ذکر میں علی علی ہو۔ اب دوسری طرف کر لیجیے، نبی علیہ السلام یہ بھی چاہ رہے ہیں جو علی علی کرے اسے چاہیے کہ وہ نبی نبی کرے، جس دل میں علی علی ہو اسے چاہیے کہ نبی نبی کرے، اس لیے کہ نہ علی نبی سے جدا ہے نہ نبی علی سے جدا ہے۔ سمجھ گئے؟ اس لیے میری آپ کی خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے، میں نے کچھ باتیں تصوف پر کی ہیں، کچھ آپ کی تربیت پر کی ہیں کہ اگر آپ یہ فیض دینا چاہتے ہیں اس کا طریقہ اپنے دیے ہوئے شیخ کے اسباق پر عمل کرنا ہے، اس کو اپنانا ہے اور پھر اس کے ساتھ چلنا ہے اور اپنی اس نسبت سے ناز رکھنا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہ سادات اعظام جو اس پاکیزہ منصب کے وارث ہیں، نمائندہ ہیں، ٹائٹل ہیں، دنیا میں پہچانے جاتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے غلاموں کنڈ لگن نہیں دیں گے، کبھی ان کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے۔ اگر مرید کو اس بات پہ ناز ہے کہ جان چل کے تک میرا پیر کون ہے تو پھر مرید پیر کو بھی یہ چاہیے، وہ کہے گا جان چھڑ پڑا مرید لگنے نہیں تھے آپ پھر تنوسی چکائیے ساڑھے اس لیے یہ محبت کا تعلق ہے، یہ عشق کا تعلق ہے، یہ وفا کا تعلق ہے۔ اور پھر زندگی رہی تو پھر آگے یہی سے شروع کروں گا، یار زندہ صحبت باقی۔ اللہ تعالیٰ میری معلومات کو بارگاہ اولاد علی میں حضور کرما والی سرکار میں آپ سب کی محبت و نیاز بندوں میں قبول فرمائے۔ ہمارے دیگر حضور صاحب جان کا، پیر صاحب کا، سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے داتا صاحب اور اللہ صاحب حسن صاحب نے آپ کا نام نہیں لے سکا، میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی سایہ سلامت رکھے اور آپ کی توجہ شامل حال رکھے۔ اللہ تعالیٰ میری سب کی نیاز مندی آپ سب کی قبول فرمائے۔ تو آخر الحمد للہ۔